اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم شب برات کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے مسلمان ممالک جن میں بر صغیر پاک و ہند بھی شامل ہیں، وہاں مسلمان عموماً اس رات کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ رات بھر عبادت کی جاتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ حلوہ پکایا جاتا ہے، اور دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور یہ سوچ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دن ان عبادات کے نتیجے میں انسان کو غیر معمولی ثواب ملے گا۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ کیا احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، کیا قرآن کریم میں اس رات کا یعنی شب برات کا کہیں کوئی ذکر ملتا ہے، اور کیا صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء اور صحابہ نے بھی کیا اس رات کو اسی طرح اہمیت دی جیسے کہ آج کل بعض مسلمان اس کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس مہینے کے متعلق جو شعبان کا مہینہ ہے اس کے متعلق کیا بیان ہوا ہے۔ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان آتا ہے، اور یہ نام جو ہے وہ شعب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے متفرق ہونا۔ عام طور پر عربوں کے میں یہ طریق تھا عربوں کا کہ وہ اس مہینے میں مختلف مقامات پر پھیل جاتے تھے اور سفر اختیار کرتے تھے، دوسرے مقامات پر جاتے تھے۔ اس لحاظ سے چونکہ وہ نزدیک اور دور کے علاقوں میں منتشر ہو جاتے تھے، تو اس لحاظ سے یہ نام کہا جاتا ہے کہ مشہور ہو گیا ہے کہ اس کو شعبان کا نام دیا گیا اس مہینے کو۔ اور بعض روایات ترمذی اور ابن ماجہ میں منقول ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ گویا جو شخص 15ویں شعبان کو روزہ رکھے گا اور آدھی رات کو 14 رکعت نماز تہجد ادا کرے گا اور اگلے دن بھی روزہ دار ہوگا اور 14 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، تو گویا اس کو اس قدر ثواب ملے گا کہ اس نے 20 مقبول حج کیے، یا کہ گویا اس نے 20 سال روزے رکھے۔ تو یہ وہ اہمیت ہے جو دی جاتی ہے کہ 14ویں شعبان کو روزہ رکھنا، رات کو 14 رکعت نوافل ادا کرنا، اور اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کو پھر روزہ رکھنا اور 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اور یہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس روایت کو منسوب کیا جاتا ہے کہ گویا آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ لیکن ایسی روایتیں نہ صرف یہ کہ جمہور ہی نے رد کی ہیں، اکثر علماء نے کثرت رائے سے ان روایات کو رد کیا ہے، بلکہ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے ان روایات کو کمزور قرار دیا ہے، بلکہ یہ روایتیں مخطوط سند بھی ہیں، اور امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایسی روایتوں کو موضوعات قرار دیا ہے کہ یہ روایات اصل نہیں ہے بلکہ ان کو بنایا گیا ہے، ان کو تشکیل دیا گیا ہے۔ پھر امام بخاری اور ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالاتفاق اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان راویوں کی جو ذکر آتا ہے ان روایات میں جو راوی ہیں ان کا آپس میں ملنا، ان کا آپس میں ملاقات کرنا وہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ گویا وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقامات میں ملے ہوں۔ پھر جہاں تک نصف شعبان کی رات کو چراغاں کرنے کے بارے میں بھی بعض روایات ہیں جو عند تحقیق یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ وضع ہوئی ہیں، وہ بنائی گئی ہیں، جعلی ہیں، وہ اصل روایات نہیں ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ آتش پرست مجوسیوں سے لی گئی ہیں۔ جب وہ لوگ اسلام انہوں نے قبول کیا تو ان کے ذریعے سے یہ چیزیں اسلام میں داخل ہوئیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ یعنی آپ نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی حمد کے بعد جانو کہ ہر بات سے بہتر اللہ کی کتاب ہے، اور ہر ہدایت سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور سب کاموں سے برے نئے کام یعنی بدعات ہیں، اور ہر نیا کام یعنی بدعت گمراہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الجمعہ میں یہ روایت منقول ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ یقیناً سب سے سچی تعلیم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بیان ہوئی ہے، اور سب سے بہتر ہدایت یعنی طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور سب سے برے امور میری سنت میں نئی چیزیں پیدا کرنا ہے، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام بالآخر دوزخ ہے۔ یہ سنن نسائی میں یہ روایت منقول ہے۔ جہاں تک شب برات کا تعلق ہے، اس لفظ کے معنی کے تعلق سے یہ کہاں سے لفظ آیا ہے، اس تعلق سے یہی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ فارسی زبان سے آیا ہے، قدیم ایرانی تہذیب سے یہ لفظ آیا ہے، اور اس کا مطلب قسمت کی رات کے ہیں، اور ہندی زبان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بدعت عراق میں تاریخی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ یحییٰ بن خالد برمکی کے زمانے میں ایران سے داخل ہوئی، جب بہت سے لوگ مجوسیوں میں سے وہ اسلام میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، تو ان کے ساتھ یہ ان کی جو روایات تھیں، جو ان کے یہ عقائد تھے، وہ بھی ان کے ساتھ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں داخل ہو گئے۔ اور ذکر آتا ہے کہ جب علامہ ابن دحیہ کو اس کا علم ہوا، تو وہ ملک کامل یعنی 1345 ہجری کی بات ہے کہ اس سے ملے، اور انہوں نے اس بدعت کا ذکر کیا کہ یہ بدعت اسلام میں مسلمانوں میں داخل ہوئی ہے، اس کا قلع کما کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ نیک بادشاہ تھا، اس نے پھر اس کے متعلق حکم جاری کیا، اور مصر کے تمام صوبہ جات میں اس جو بدعت تھی اس کو مکمل طور پر قلع کما کیا۔ جہاں تک شعبان کا ذکر ہے، اس کے متعلق قطعاً کو اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے شعبان کے مہینے کو۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جس رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے، تو آپ نے یہ روزے شعبان میں یعنی کہ رمضان سے پہلے جو مہینہ شعبان کا آتا ہے، اس میں آپ نے اپنے روزوں کو مکمل کیا، اپنی گنتی جو تعداد تھی روزوں کی وہ مکمل کی۔ اس کے علاوہ اس مہینے کو کوئی ایسی غیر معمولی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ غیر احمدی مسلمانوں کے ہاں شب برات منائی جاتی ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس رات مذکورہ بالا طریق سے یعنی جیسے کہ روایت میں حضرت علی سے جو مروی روایت کا میں نے شروع میں ذکر کیا، اس طریق پر اگر عبادت کی جائے یا دعا مانگی جائے تو ہر وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور آدمی کے ہر آدمی اور ہر بچے کی نیک اور بد قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اسی رات۔ اب عام طور پر جو لوگ اس رات کو مناتے ہیں وہ قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف یہ رجوع کرتے ہیں، اور یہ آیت سورۃ دخان کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم نے اسے ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے۔ اب یہاں قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے، اور جس رات کا ذکر یہاں پر ہے دراصل رمضان المبارک کی ایک مہینے کی ایک مبارک رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو رمضان کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، تو گویا اس مہینے کی ہی ایک رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ پس لیلۃ القدر سے مراد رمضان کی وہ رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تھا، اور وہ رات مبارک تھی اور اندازے کی رات تھی، یعنی آئندہ نیک خیر اور شر کا اندازہ اسی رات میں لگایا گیا تھا۔ پس شب برات کا اسلام میں قطعاً کوئی جواز نہیں، بلکہ جس رات کی طرف وہ ذکر کرتے ہیں سورۃ الدخان کی آیت نمبر 4، اس میں دراصل لیلۃ القدر کا ذکر ہے، جو کہ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک رات تھی۔ پھر اسی کا ذکر جو ہے سورۃ القدر میں بھی بڑی تفصیل سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا شے ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں ملائکہ اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر لے کر اترتے ہیں، پھر فرشتوں کے اترنے کے بعد تو سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، اور یہ حال صبح کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ اب قرآن کریم میں لیل کا لفظ تقریباً 74 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جہاں تک لیلتن جو کہ جس کا مطلب بھی رات کے ہوتے ہیں، اس کا استعمال بھی قرآن کریم میں 8 مرتبہ ہوا ہے، لیکن کہیں بھی لیلت شب برات یا لیل برات کا ذکر کہیں بھی ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ عربی میں قدر کا مطلب جو ہے وہ اندازے کی عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اندازے کے لیے، طاقت کے لیے۔ پس لیلۃ القدر عزت والی رات ہے، اس لحاظ سے کہ قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کا نزول اس رات میں ہوا، اور اس اعتبار سے قرآن کریم میں اسے لیلتن مبارکتن کہا گیا ہے، یعنی ہم نے قرآن کریم کو برکتوں والی، برکات والی رات میں اتارا ہے۔ پھر
ایک حدیث ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گویا اس رات میں انسان کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس تعلق سے ایک حدیث ہے، اس میں اس کی تشریح بھی آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جذبہ ایمانی سے رضائے الہی کی غرض سے ماہ رمضان میں روزے رکھے تو اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہوں ان کی مغفرت کی جائے گی، اور جو لیلۃ القدر میں جوش ایمان میں رضائے الہی کی غرض سے رات کو اٹھے تو اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہوں گے ان کی مغفرت کی جائے گی۔ یہ صحیح البخاری میں کتاب فضل لیلۃ القدر کے جو باب ہے، کہ جو کتاب ہے اس میں اس کے تحت یہ حدیث درج ہے۔ اب اس حدیث میں کہیں بھی شب برات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ جو شخص بھی جوش ایمانی کے ساتھ اس میں عبادت بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوگا، دعائیں کرے گا، استغفار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے، اس کو اور مغفرت جو ہے اس کی جائے گی۔ اب آگے ایک اور فضیلت جو شب برات کی وہ جو بیان کی جاتی ہے، اس کے متعلق بھی ایک وضاحت ہمیں حدیث سے ہی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہی سے ہی مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کتاب التوحید میں یہ حدیث درج ہے کہ ہمارا مالک بلند مرتبہ والا اور برکت والا ہر رات نزدیک والے آسمان پر اس وقت اترتا ہے جب کہ رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے، اور یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخشش دوں۔ اب یہ الفاظ بعض روایات میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، اور ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ یہ صحیح مسلم میں یہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت درج ہے۔ اب یہ جو روایت ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات زمین کے قریب جو ہے وہ آتا ہے اور اپنے بندوں کو سنتا ہے، اور ان کے لیے یہ اعلان عام کرتا ہے کہ جو بھی توبہ کو کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے گی، جو مانگنے والا اس کو دیا جائے گا، اور اس میں کسی مخصوص رات کا ذکر نہیں۔ گویا تاریخی طور پر بھی ثابت ہو گیا، اور قرآن کریم اور احادیث سے بھی بین طور پر واضح ہو گیا کہ اس آیت کا، اس عقیدے کا، جو اس بدعت کا کہیں بھی قرآن کریم اور احادیث میں ذکر نہیں ملتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو زمانے کے حکم و عدل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ رسوم حلوہ وغیرہ سب بدعات ہیں۔ پھر آپ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں قسم قسم کی خراب رسمیں اور نالائق عادتیں جن سے ایمان جاتا رہتا ہے گلے کا ہار ہو رہی ہیں، اور ان بری رسموں اور خلاف شرع کاموں سے یہ لوگ ایسا پیار کرتے ہیں جو نیک اور دینداری کے کاموں سے کرنا چاہیے۔ سو آج ہم کھول کر بآواز بلند کہہ دیتے ہیں کہ سیدھا راہ جس سے انسان بہشت میں داخل ہوتا ہے یہی ہے کہ شرک اور رسم پرستی کے طریقوں کو چھوڑ کر دین اسلام کی راہ اختیار کی جائے، اور جو کچھ اللہ جل شاہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے، اس راہ سے نہ بائیں طرف منہ پھیریں نہ دائیں، اور ٹھیک ٹھیک اسی راہ پر قدم ماریں اور اس کے برخلاف کسی راہ کو اختیار نہ کریں۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر 84 میں حضور کا یہ الفاظ درج ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے بھی ایک مرتبہ سوال پوچھا گیا اس تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کہ شب برات کا جو بھی رواج ہے اس کی سنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ صحابہ کرام نے نہ شب برات منائی، اور نہ آپ کے بعد کی نسلوں نے، بس اگر اتنا ہی اہم ایک دن تھا تو کیا اس دن کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ ہوا؟ پھر فرمایا اتنی اہم رات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا ذکر نہیں فرمایا کہ اس کو اس طرح مناؤ۔ مختلف علماء نے اس پر روشنی ڈالی ہے، اور قطعی طور پر ان حدیثوں کو جن حدیثوں میں شب برات کا ذکر ملتا ہے یا کمزور یا جھوٹی یا مصنوعی قرار دیا ہے، اور ساتھ استنباط فرمایا ہے کہ اگر ان حدیثوں کو سچا بھی سمجھو جو علماء کے نزدیک درست نہیں ہیں، بعد کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو پھر بھی جس رنگ میں آج کل شب برات منائی جاتی ہے اس کی کوئی سند نہیں ملتی، بلکہ سری گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان تمام بدعات سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور اس سے اس کے فضلوں کو طلب کریں، اس راہ پر چلیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہمیں دکھائی، اور جس کو آج کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے جس کو ہمارے لیے اور زیادہ روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی راہوں پر چلنے کی توفیق دے۔